बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 201 पीपीसी, जिसका खुलासा लुब-ए-लुआब ये है कि जब कोई शख्स इस नीयत से कि मुजरिम को कानूनी सजा से बचाया जाए, किसी जुर्म जिसको वो जानता है कि सरजद हुआ है, उसकी शहादत को, पीसेज ऑफ एविडेंस को गायब करना, शहादत छुपाना, शहादत गायब करना, ताकि मुजरिम सजा से बच जाए। और इस पे एग्जॉस्टिव केस लॉ आपके लिए सर्च किया ताकि कोई इसका पहलू तिश्ना न रहे, और एंड पे एक लेक्चर लीगल मैक्सिम और चंद अशार आपकी खिदमत पेश करूंगा। टू स्टार्ट विद, आई फर्स्टली रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 201 एज कंटेन्ड इन पीपीसी। Whoever, knowing or having reason to believe that offense has been committed, causes any evidence of the commission of that offense to disappear with the intention of screening that offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offense which he knows or believes to be false, shall, if the offense which he knows or believes to have been committed is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. And if the offense is punishable with imprisonment for life, or with imprisonment which may extend to 10 years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 3 years, and shall also be liable to fine. And if the offense is punishable with imprisonment for a term not extending to 10 years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 1/4 of the longest term of longest term of the imprisonment provided for the offense, or with fine, or with both. जो कोई जानते हुए, मानते हुए, जो कोई जानते हुए या दूसरी बात जानने की माकूल वजह हो, रीजन टू बिलीव हो कि जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, इस जुर्म के इर्तिकाब की कोई शहादत, कोई एविडेंस, कोई गवाही गायब करता है, कानून तोड़ने वाले शख्स यानी ऑफेंडर को कानूनी सजा से बचाने की नीयत से, या इस नीयत से जुर्म के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, इत्तला देता है जो कि वो जानता है, यकीन रखता है कि झूठी है, तो अगर जिस जुर्म का इर्तिकाब किया गया है उसकी सजा मौत है, तो फिर ऐसे शख्स को 7 साल तक सजाए कैद और जुर्माना भी किया जा सकता है। और अगर जुर्म की सजा उम्र कैद या 10 साल तक है, तो उस शख्स को 3 साल सजाए कैद या और जुर्माना भी किया जा सकता है। और अगर जुर्म की सजा 10 साल से कम है, तो फिर जो मेन जुर्म हुआ है जिसकी शहादत छुपाई गई, उसकी जो लंबी तरीन टर्म बनती है सजा की, उसका 1/4 हिस्सा के बराबर उसे सजा दी जाएगी, या जुर्माना, या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 201 के साथ एक इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइडेड है, जो इस तरह से है कि ए जानते हुए कि बी ने जेड का कत्ल किया है, बी को सजा से बचाने के लिए छुपने में मदद करता है, असिस्ट करता है। ए को 7 साल सजाए कैद और जुर्माना की सजा हो सकती है। अब केस लॉ की रोशनी में इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन पे डिटेल बात करेंगे। 201 सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, मकसद है, वो टू फोल्ड है, दो तरफा है। नंबर 1,
جو شخص ملزم کو قانونی سزا سے بچانے کی نیت سے جرم کی ایویڈنس کو غائب کرے، جرم کی شہادت گواہی کو چھپائے، اور دوسری بات، جو شخص ملزم کو قانونی سزا سے بچانے کی نیت سے کیا کرے، جرم کی بابت انفارمیشن دے جسے وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹی ہے۔ اس پہ آپ ایک اصطلاح نوٹ فرمائیں، AIR 1968 سپریم کورٹ پیج 829۔ سیکشن 201 کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، بنیادی اجزاء ہیں ملزم کو سزا دلوانے کے لیے جنہیں ثابت کرنا از حد ضروری ہے، انہیں ہم بیسک انگریڈینٹ کہیں گے۔ وہ نمبر 1 کہ جرم کا ارتکاب کیا گیا، offense was committed۔ سیکنڈ، ملزم جانتا تھا یا جاننے کی معقول وجہ ہے کہ جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ ملزم کو سزا سے بچانے کی نیت سے اس جرم جو کمٹ کیا گیا ہے، جس کا ارتکاب کیا گیا ہے، اس سے جڑی، اس سے ریلیٹڈ ایویڈنس کو چھپانا، ڈسپیئر کرنا، غائب کرتا ہے۔ یا نمبر 3 سوری، اس نیت سے جرم کی بابت جھوٹی اطلاع دیتا ہے۔ مینس ریا سیکشن 201 کا انتہائی اہم انگریڈینٹ ہے، اور اسے مینس ریا آپ جانتے ہیں گلٹی مائنڈ اور انٹینشن۔ یہاں پہ بائی دی وے ایک بات کروں اس کے اصطلاح سے ہٹ کے، کہ ہر جرم میں مینس ریا کو اس کا ضروری حصہ سمجھا جائے گا، سوائے اس جرم کے جس کی بابت قانون نے بالخصوص اسٹیچیوٹ نے اس کو اسپیسیفکلی ایکسکلوڈ کیا ہے۔ قانون نے اس کو اگر کہا ہے کہ یہاں پہ مینس ریا نہیں بھی ہے تب بھی جرم ہوگا، سوائے اس کے۔ ادروائز ہر جرم جو ہے مینس ریا، گلٹی مائنڈ اور انٹینشن، مجرمانہ ذہنیت، مجرمانہ ذہن، وہ ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہے، ادروائز کرائم ہوتا ہی نہیں۔ سو اس پوائنٹ پہ آپ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں، PLD 1984 لاہور پیج 494۔ کنسیلمنٹ 201 سیکشن کا is one of the also very important factor۔ لازمی جزو ہے 201 کا، چھپانا، غائب کرنا۔ اگر کوئی شخص جسے ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا، لیکن اس نے کہیں بھی اسے چھپانے یا غائب کرنے کا ایکٹ نہیں کیا، تو اٹ واز ہیلڈ بائی دی کورٹ کہ یہ سیکشن 201 کا افینس نہیں بنتا۔ دس از رپورٹڈ ایز PLD 1964 ڈھاکہ پیج 710۔ جب ایک شخص نے ڈیڈ باڈی کو، ناش کو بیگ میں ڈالا، سوئی دھاگے سے اس کی سٹیچنگ کی، اب نیت یہ تھی کہ یہ فاسٹنڈ رہے، بند رہے، یعنی کنسیل رہے، چھپا رہے، غائب رہے۔ بیگ کو لے کر رات کے وقت جا رہے تھے کہ برج کے قریب پہنچے تو پولیس ناکے نے روکا، اور پولیس نے جب چیک کیا تو وہ مشکوک پائے گئے حالات، تو انہوں نے وہ بیگ اور اس بندے کو اپنی کسٹڈی میں لیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو جرم 201 کا ہے، جس وقت ڈیڈ باڈی کو، ناش کو بیگ میں ڈال کے اس کو سلائی کر دیا، سٹچ کر دیا گیا، اور اس کو ایسے تاکہ یہ غائب رہے، جرم 201 اس وقت مکمل ہو گیا، ارتکاب جرم 201 کمپلیٹ ہو گیا۔ اٹ از رپورٹڈ ایز PLD 1960 کراچی پیج 25۔ اب دو اور مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں جو رپورٹ ہوئی ہے ججمنٹ کی صورت میں۔ ملزم مقتول کی جو سکل ہے، کھوپڑی ہے، چھپانے کے لیے لے کر جا رہا تھا قتل کرنے کے فوراً بعد۔ ایک،
دوسرا مقدمہ کہ جس میں قتل کے بعد ملزم کے جو مقتول کے جو لاسٹ وارن کلوز سے مرنے والے کے جو بوقت موت جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو ریموو کر کے غائب کرنے کے لیے چھپانے کے لیے جا رہا تھا. تو اس کا مقصد ہے کہ اس نے اہم ایویڈنس ریلیٹنگ ٹو دی کرائم اس کو غائب کرنے کی کوشش کی, ایکٹ کیا, غائب کیا. اور نیت کیا نظر آ رہی ہے کہ اس بندے نے ملزم کو سزا سے بچانے کی نیت تھی. تو ایسی ہر دو صورتوں میں سیکشن 201 کا ارتکاب پایا جاتا ہے. It was held by the court. This is reported as 1969 SCMR page 749. اور دیگر انہی پوائنٹس پہ ججمنٹس نوٹ فرما لیں. PLD 1960 سپریم کورٹ پیج 223. 1993 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1403. 1975 کرمنل لا جرنل پیج 169 گوہاٹی. خامد نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور بیوی کے قتل کی بابت اس نے بیوی کے یعنی اپنے سسرالیوں کو اطلاع یہ دی کہ میری بیوی نے لٹک کر ہینگ کر کے سوئسائڈ کر لیا, خودکشی کر لی. جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹر نے یہ رپورٹ کیا کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے, مرنے کی وجہ جو ہے, دیٹ از سفوکیشن, دم گھٹنے کی وجہ سے. وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ تکیہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے, وہ پانی میں ڈبو کے بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسا ایکٹ وچ از انٹرسپٹنگ دی چوکنگ دی ریسپیریٹری ٹریکٹ, تو اس سے سفوکیشن کاز آف ڈیتھ آئے گی. تو اٹ واز ہیلڈ کہ اس نے یہ جو اطلاع دی تھی اس سے جانتا تھا کہ یہ جھوٹی ہے, تو جرم 201 PPC کا کمپلیٹ ہو گیا. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1996. سوری AIR نہیں ہے, یہ 1996 AIHC 1989. اب ایک سینئر پولیس آفیسر نے اپنے ماتحت افسروں کو یہ اطلاع دی کہ ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, اور نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, اور اس کا اس طریقے سے اس کی نیت کیا نظر آ رہی ہے کہ وہ ان تفتیش کے رخ کو بدلے, تفتیش کو غلط ٹریک پہ چڑھا دے اپنی اس انفارمیشن تھے, جبکہ وہ جانتا تھا کہ موت طبعی نہیں ہوئی, نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی, بلکہ قتل کیا گیا. تو ملزم نے ارتکاب جرم 201 PPC کیا ہے. دس از رپورٹڈ ہے 1998 بریکٹ 3 CUR.criminal.R399. اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ اطلاع دی. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ کس نے اطلاع کس کو دی, دینے والا تو ملزم ہے, کس کو دی. تو اس بابت جو بذریعہ جو عدالتوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا وہ اس طور سے ہے کہ کوئی ملزم نے کسی بھی پرائیویٹ اشخاص کو بھلے درخواست اطلاع دی ہو یا چاہے پبلک سرونٹ کو دی ہو, لیکن ایک شخص کو یا اشخاص کو آپ اس سے ایکسکلوڈ کر دیں, نکال دیں, کہ جو محض پاسر بائی ہیں, راہگیر ہیں, جن کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملزم کو سزا دلوائی جائے. تو ان کے علاوہ جو متعلقہ لوگ ہیں یا پیپل ریزیڈنٹس آف دی لوکیلٹی ہیں, ان کو یا پبلک سرونٹ کو, جس کو بھی اطلاع دی ہے جانتے بوجھتے کہ یہ اطلاع جھوٹی ہے اور نیت کیا تھی کہ ملزم کو سزا سے بچایا جائے, تو یہ جرم 201 بن جائے گا. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1962 کرالا پیج 133. جب ایک شخص نے ملزم کو سزا سے بچانے کی نیت سے تفتیشی آفیسر IO کو, انویسٹیگیشن آفیسر کو جھوٹی انفارمیشن اطلاع دی کہ مقتول نے خودکشی کی ہے, تو اٹ واز ہیلڈ بائی دی کورٹ کے ارتکاب جرم 201 اینڈ 203 PPC کا کیا گیا ہے. دس از رپورٹڈ ایز 1999 بریکٹ 2 Gujarat.LH115. قاتل نے جب خود ہی قتل کی شہادت کو غائب کر دیا ہو تو 201 اپلائی نہیں ہوگی.
This is reported as AIR 1962 गुजरात पेज 225. इसके अलावा एंड पे मैं आपको कुछ जजमेंट नोट करवाऊंगा इस पॉइंट पे कि आया जिस शख्स ने कत्ल किया है वो उस पे 201 लगती है अगर कत्ल करने के बाद वो डेड बॉडी को या कोई और एविडेंस विच इज रिलेटिंग टू क्राइम उसको गायब करे, मसलन नाश को जला दे, नाश को काट के फेंक दे नहर दरिया में वगैरह, या कोई भी ऐसा एक्ट जिससे उसका जो कार्पस डिलिक्ट है, बॉडी ऑफ क्राइम है, उसको गायब करने की कोशिश करे। तो इसमें ऐसे भी केस लाज हैं जिनमें दूसरा व्यू दिया गया है, जो मैंने अभी कहा है कि मुलजिम को अप्लाई नहीं करेगी, ये एक केस ला है, एक व्यू है। इसके कंट्रेरी भी व्यू मौजूद हैं कि मुलजिम पे भी अप्लाई होगी, लेकिन कंसिडर्ड व्यू जो है वो ये है कि अप्लाई तो होती है, हो सकती है, ना होने की कोई अप्लाई करना कभी इलीगल तो नहीं है, लेकिन मुनासिब क्या है कि अदालतें मुलजिम को 302 की सजा देती हैं, 7/201 में कन्विक्ट नहीं करती, सजा नहीं देती। ये एक कंसिडर्ड व्यू है, फाइनल व्यू कह लें। अब एक शख्स ने जुर्म की एविडेंस को गायब करने के दौरान पकड़ा गया, डेड बॉडी रिमूव कर रहा था, छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुखालिफ पार्टी ने मजामत की और एन टाइम पे वो पकड़ा गया। तो अब ये अमल क्या हुआ कि ये अटेम्प्ट, तो 201 को 511 पीपीसी के साथ मिलाकर मुलजिम को अटेम्प्ट की पनिशमेंट दी जाएगी। दिस इज रिपोर्टेड एज 1987 SCMR पेज 101। लाश को जला दिया गया, डेड बॉडी को जला दिया गया कत्ल के फौरन बाद, ताकि जुर्म की जो एविडेंस है उसको ही, बॉडी ऑफ द क्राइम को ही खत्म कर दिया जाए। तो जराइम 201 और 302 का इर्तिकाब किया गया, और जहां पे जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दोनों ऑफेंसेस का 201 और 302 का जॉइंट ट्रायल हो सकता है, इसमें कोई अमर मानिया नहीं है। दिस इज रिपोर्टेड एज PRD 1969 सुप्रीम कोर्ट पेज 552। अगवा एंड कंसीलमेंट, मुलजिम ने एक शख्स को अगवा किया, बाद में उसकी डेड बॉडी प्रोड्यूस कर दी तो मुलजिम को एब्डक्शन की और 201 की पनिशमेंट दी गई, लेकिन 302 की नहीं दी गई, इसलिए कि 302 की बाबत कोई एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड नहीं है कि एज टू हु हैज कमिटेड मर्डर। दिस इज रिपोर्टेड एज PLD 1961 कराची पेज 658। इस सेक्शन में एक अल्फाज हुए हैं, नोइंग और हैज रीजन टू बिलीव, इसको एस्टेब्लिश करना, प्रूव करना प्रोसिक्यूशन पे लाजिम है कि मुलजिम जानता था कि जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, आर वाज हैविंग रीजन टू बिलीव, या ये जानने के लिए उसके पास माकूल वजह मौजूद थी। तो अगर इसको साबित नहीं करेंगे तो ये मुद्दई फरीक का, प्रोसिक्यूशन का नुकसान होगा। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट पेज 354। और अल्फाज जो 201 में इस्तेमाल हुए, काजेज एनी एविडेंस टू डिसअपियर। अब 201 ये एक लाजमी जुज है, उसका प्रूव करना प्रोसिक्यूशन पे बहुत अहम है कि जुर्म की एविडेंस को गायब करना, डिसअपियर करना, मकतूल की नाश को गायब करना या छुपाना 201 में आएगा। एक शख्स जो खून आलूद छुरी जिससे कत्ल किया गया, उस छुरी को जमीन में दबा के मट्टी डाल दी, तो ये भी एक बड़ा अहम उसका क्राइम से रिलेटेड एक एविडेंस थी, लिहाजा उसने जुर्म किया। एक चीज और जो काबिल गौर है, वर्ड काजेज से जो चीज डिनोट होती है, जाहिर होती है, वो ये है कि मुलजिम का एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव रोल सामने आ रहा है कि वो एक्टिवली ही इज डूइंग समथिंग विच इज ऑफेंस। सो इन पॉइंट्स पे दो जजमेंट्स नोट फरमाएं। AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 एंड AIR 1958 पंजाब 183।
اب ایک سازش کی ملزمان نے کرمنل کانسپریسی کیا کہ کچھ لوگوں نے قتل کا ارتکاب کیا اور اس کے بعد جو ریمیننگ لوگ تھے اس سازش کا حصہ، انہوں نے اس سازش کی فردرنس میں اس قتل سے ریلیٹڈ ایویڈنس کو ڈسپیئر کیا، غائب کیا۔ تو عدالت نے قرار دیا کہ ان کو سزا 201 کو ریڈ ود سیکشن 120 بی پی پی سی کے تحت سزا دی جائے گی، اور اس کے خلاف اپیل خارج ہوئی۔ عدالت نے فیصلہ برقرار رکھا۔ دس از رپورٹڈ ایز 1977 کرمنل لا جرنل پیج 1829۔ اب مقدمہ کے فیکٹس اس طرح سے تھے کہ ڈیڈ باڈی ملی کنویں سے۔ کنواں جو تھا وہ ملزم کے گھر کے بالکل پاس تھا۔ اب اس خاتون کی ڈیڈ باڈی کو کنویں سے نکال کے اس کا کریمیشن کر دیا۔ یہ انڈیا کا کیس تھا، وہاں کے بعض علاقوں میں اس کو کریمیشن کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ تو اس کا کریمیشن اتنی جلدی میں کیا گیا کہ اس خاتون کے جو بہن بھائی اور والدین تھے، رشتہ دار قریبی تھے، ان کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، یعنی انہولی ہیسٹ کیا گیا، بہت زیادہ جلد بازی کی گئی۔ تو عدالت نے قرار دیا کہ یہ جو کلپیبل ہری ہے، اس کو بطور انکریمنیٹنگ سرکمسٹانس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا نا اب کہ یہ بالکل کلپیبل ہری ہے، انہولی ہیسٹ ہے، لیکن اس کو اتنا سٹرانگ نہیں لے سکتے کہ اس کو مجرمانہ ایک سرکمسٹانس کے طور پر لے لیا جائے، لہٰذا وہ اس کو سزا نہ دی گئی۔ دس از رپورٹڈ ایز AIR 1963 سپریم کورٹ پیج 74۔ سیکشن 201 پر جو چند ایک اہم ترین مقدمات جو دوست اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کی مدد ہو جائے گی۔ 1975 کرمنل لا جرنل 169 گوا، AIR 1927 سندھ پیج 241، AIR 1999 سپریم کورٹ پیج 782، AIR 1991 سپریم کورٹ پیج 967 اور AIR 1975 سپریم کورٹ 1883، AIR 1953 سپریم کورٹ پیج 131۔ آج کا لیگل میکسم ہے، لیٹن زبان کے الفاظ ہیں، ایکٹس نان فیسی ریم نسی، یعنی دی ایکٹ alone does not make guilty unless the same was done with guilty intention۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لیکچر میں وہ لفظ آیا تھا مینسریا، تو یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے۔ اس میکسم کا مطلب کہ محض کسی کے ایکٹ اور اومیشن، فعل یا ترک فعل سے جرم نہیں بنتا جب تک کہ وہ فعل یا ترک فعل کرنے والا گلٹی انٹینشن نہ رکھتا ہو، مجرمانہ ذہن نہ رکھتا ہو، یعنی نو ایکٹ وداؤٹ گلٹی انٹینشن کین بیکم اے کرائم، اونلی ایکٹس ریئس کین ناٹ بی اے کرائم unless it is coupled with mens rea۔ ان پوائنٹس پہ آپ ججمنٹس نوٹ فرمائیں۔ PLD 2005 سپریم کورٹ 530، 2004 SCMR 1755، 2009 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 112 اینڈ PLD 1967 سپریم کورٹ پیج 1۔ ان دی اینڈ آف دی لیکچر دو خوبصورت اشعار آپ کی نظر۔ تیرے وعدہ پر جیے تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور دوسرا شعر ہے کہ یہ اور بات وفا تجھ سے نہ ہو سکے، یہ اور بات وفا تجھ سے نہ ہو سکے، تم نے مگر کیے تھے جو وعدے غضب کے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس۔ اللہ نگہبان۔